السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ۔ تو میں شروع کر رہی ہوں فیری لو پارٹ 3۔ چند دن پہلے آئزل اضطراب کی کیفیت اپنے جذبات شوریم کے لیے بدلتے دیکھ وہاں سے فیری لینڈ چلی جاتی ہے۔ اسے ڈر تھا کہ وہ زیادہ دیر شوریم کے پاس رکی تو شاید آج ہی وہ اس پر اپنے سارے جذبات عیاں کر دے گی۔ آئزل پریشان سے اپنی خوابگاہ میں قدم رکھتی پر اپنے بابا فاہم کو دیکھ خوش ہو جاتی ہے۔ بابا آپ کب آئے؟ آئزل خوش ہوتی فاہم کے گلے لگ جاتی ہے۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ فاہم بغیر ادھر ادھر کی بات کیے مدعے پر آتا آئزل سے پوچھ رہا ہوتا ہے۔ آئزل فاہم کے اس طرح پوچھنے پر بوکھلا جاتی ہے۔ بابا ہم انسانی دنیا میں کسی کی مدد کرنے گئے تھے۔ آئزل چاہ کر بھی اپنے بابا کو پورا سچ نہیں بتا سکتی تھی۔ کسی کی مدد کرنے گئی تھی یا اپنا دل اسے دے آئی ہو؟ فاہم درستگی سے کہتے اسے خود سے دور کرتے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں بابا جان؟ آئزل فاہم کی اس طرح خود سے دور کرنے سے تڑپ جاتی ہے۔ ہم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آپ اتنی بڑی ہو گئی ہیں کہ اپنے بابا سے جھوٹ بولیں گی؟ ہم بے شک ادھر نہیں، لیکن آپ انسانی دنیا میں کیا کچھ کر رہی ہیں ہمیں ایک ایک پل کی خبر ہے۔ ہم نے آپ کو اس وجہ سے تو انسانی دنیا میں جانے کی اجازت نہیں دی تھی کہ آپ ایک انسان سے محبت کر بیٹھے۔ فاہم غصے سے کہتے آئزل کی طرف سے رخ موڑ لیتے ہیں۔ بابا جان لیکن محبت کرنا گناہ تو نہیں؟ آپ نے بھی تو ماما سے محبت کی ہے۔ ہاں میں نے رامینا سے محبت کی ہے، پر وہ ہم میں سے ایک ہے، انسان نہیں۔ مت بھولے آپ کون ہیں اور وہ لڑکا کون ہے۔ آنے والے وقت میں اس سارے فیری لینڈ کی بھاگ دوڑ آپ نے سنبھالنی ہے۔ ہم آپ کی شادی ایک پریزاد سے کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ ایک انسان سے۔ فاہم یہ کہتے ہوئے وہاں سے جانے لگتے ہیں کہ ان کے قدم آئزل کی اگلی بات پر اپنی جگہ ہی منجمد ہو جاتے ہیں۔ آپ بھی میری ایک بات سن لیں، جب تک میری شادی شوریم سے نہیں ہوگی میں اپنی تاج پوشی نہیں کرواؤں گی۔ آپ کو ابھی آرام کی ضرورت ہے، ہم بعد میں آپ سے بات کریں گے، اور آج سے آپ کا انسانی دنیا میں جانا آنا بند۔ اگر آپ گئی تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا، ہم یہی سمجھیں گے ہماری کوئی بیٹی نہیں۔ فاہم غصے سے اپنی بات کہتے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ آئزل اپنے بابا جان کی ایسی باتیں سن اپنی جگہ پر بت بن جاتی ہے۔ دوسری طرف عاصم شوریم سے جائیداد کے پیپرز سائن کروا کر سرشار سا کورٹ میں پیپرز جمع کروانے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ کورٹ کے باہر آصف اپنے ہاتھ میں جائیداد کے پیپرز پکڑ کر ایسے خوش ہو رہا ہوتا ہے جیسے یہ اس کی اپنی خون پسینے سے بنائی گئی جائیداد ہو۔ سر چلے، آصف کے گارڈز میں سے ایک اسے اندر چلنے کو کہتا ہے۔ ہاں ہاں چلو، آصف خوش ہوتا آگے کو چل پڑتا ہے۔ اچانک تیز ہوا چلنا شروع ہو جاتی ہے اور اتنی تیز ہوا کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ آصف جو کورٹ کی طرف جانے کے لیے قدم بڑھا رہا ہوتا ہے، تیز ہوا چلنے پر کچھ نہ نظر آنے پر اپنے آنکھوں کے سامنے ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ اندھیری اور تیز ہوا چلنے کی وجہ سے آصف کے ہاتھ سے جائیداد کے پیپرز اڑ کر دور سڑک پر جا گرتے ہیں۔ پیپرز پکڑو! آصف اپنے ہاتھ سے پیپرز غائب دیکھ کر گارڈز پر چیختا ہے۔ تیز ہوا اور دھول مٹی کی وجہ سے گارڈز بیچاروں کو بھی کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، سب نکمے اور کام چور ہو۔ آصف غصے سے بولتا جائیداد کے پیپرز لینے خود ہی سڑک کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ مل گئے پیپرز! آصف نیچے جھک کر جائیداد کے کاغذات پکڑتا مسکرا دیتا ہے جیسے قارون کا خزانہ لگ گیا ہو۔ سر پیچھے دیکھیے! گارڈز پیچھے سے آتی گاڑی کو دیکھتا چیختا ہوا کہتا ہے۔ آصف کاغذات ملنے کی خوشی میں سب کچھ فراموش کیے بیٹھتا ہے۔ آہ! پیچھے سے آتی گاڑی آصف کو اچھلاتی ہوئی آگے نکل جاتی ہے۔ آصف خونم خون سڑک پر گرا بے یار و مددگار پڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کے پاس ہی جائیداد کے پیپرز گرے اپنی بے حرمتی پر رو رہے ہوتے ہیں۔ آج شوریم اور اس کے باپ کو انصاف مل چکا تھا۔ جس جائیداد کے لیے آصف نے اپنے بھائی کا قتل کیا، شوریم کو قید کر کے اتنی اذیتیں دی، اسی جائیداد نے اسے موت کے دہانے پر پہنچا دیا تھا۔ سب آصف کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ ہجوم میں سے ایک آدمی آصف کی کلائی پکڑ کر نس چیک کرتا ہے، پر آصف کی طرف سے کوئی رسپانس نہ آتے دیکھ نہ میں سر ہلا دیتا ہے۔ ہم انسان دولت جائیداد کی ہوس میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ تک بھول جاتے ہیں جس کے ساتھ ہم برا کر رہے ہیں یا برا سوچ رہے ہیں، کل کو ہم خود بھی اسے کھو دیں گے اور گھڑے میں گر سکتے ہیں۔ خوبصورت پھولوں کی وادی میں ہر جگہ رنگ برنگے پھول ہوا کی دوش پر مست ہو کر جھوم رہے تھے۔ ایسے میں کوئی قیمتی پوشاک پہنے چلتا ہوا بہتی ہوئی خوبصورت آبشار کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔
آئسل جو آبشار کے پانی سے اٹکیلیاں کر رہی ہوتی ہے، اپنے پیچھے کسی وجود کی موجودگی محسوس کرتی مڑ کر دیکھتی ہے۔ آئسل کی نظر قیمتی پوشاک سے ہوتی ہوئی اس شخص کے چہرے پر جا کر رک جاتی ہے، لیکن وہاں شورم کو دیکھ کر خوشی اور شادمانی سے مسکرا دیتی ہے۔ شورم، تم یہاں! آئسل کھڑی ہوتی شورم کے گلے لگ جاتی ہے، پر اچانک اس سے اپنے جسم پر کچھ گیلا گیلا محسوس ہوتا ہے۔ آئسل پریشان سی شورم سے الگ ہوتی اس کی طرف دیکھتی ہے، جس کے چہرے پر قرب کے تصورات تھے، جس سے وہ بہت تکلیف میں ہو۔ آئسل کی غیر ارادی نظر اس کی سفید پوشاک پر پڑ جاتی ہے، جو خون سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ آئسل کی یہ دیکھتے ہی چیخ نکل جاتی ہے۔ شورم، تمہیں کیا ہوا ہے؟ یہ اتنا خون! آئسل روتے ہوئے شورم سے پوچھتی ہے، پر شورم کوئی جواب دیے بغیر وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ شورم! آئسل چیختے ہوئے اٹھ جاتی ہے۔ کتنے دنوں سے اسے ایک بے نام سی بے چینی ہو رہی ہوتی ہے کہ شورم کسی مشکل میں ہے۔ آج یہ بھیانک خواب دیکھ کر اس کا شک پر یقین کی مہر لگ چکی ہوتی ہے کہ ضرور شورم کسی مصیبت میں ہے۔ وہ بہت پہلے ہی شورم سے ملنے جانا چاہتی تھی، پر فاہم کی دی گئی قسم کی اگر دوبارہ اس نے انسانی دنیا میں قدم رکھا تو بھول جائے کہ وہ ان کی بیٹی ہے۔ میں جاؤں گی بابا، چاہے جو مرضی ہو جائے، ایک انسان کی جان آپ کے وعدے سے زیادہ اہم نہیں۔ شورم کا تو اس دنیا میں میرے سوا کوئی نہیں کہ مجھے ڈھارس ہو کہ کوئی تو ہے اس کا خیال رکھنے کو۔ آئسل اپنے آنسو صاف کرتی جلدی سے کسی کو بھی بغیر بتائے محل سے نکل جاتی ہے۔ اگر وہ بتا کر جاتی تو کوئی بھی اسے جانے نہ دیتا۔ اب آگے۔ صبح کی کرنیں شورم کے چہرے پر پڑنے سے وہ کسمساتے ہوئے اٹھ جاتا ہے۔ یہ میں کہاں ہوں؟ شورم اپنے آپ کو کوڑے کرکٹ کے پاس پڑا دیکھ کر کراہت سے کہتا ہے۔ اس کے سر میں شدید ٹھیسے اٹھنے کی وجہ سے شورم کو سخت تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ آئسل، تم کہاں ہو؟ میں تمہیں کتنا مس کر رہا ہوں۔ ان چند دنوں میں ہی تم مجھے کتنی اہم لگنے لگی ہو، میں لفظوں میں نہیں بتا سکتا۔ پلیز میرے پاس آؤ، پھر میں تمہیں اپنی پیار بھری آغوش میں چھپا لوں گا، تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گا۔ شورم خود سے ہی عزم کرتا آئسل کو ڈھونڈنے کے لیے ہمت کرتا اٹھتا ہے۔ آئسل پریشانی کی کیفیت میں شورم سے ملنے اس کے فلیٹ جاتی ہے، لیکن وہاں تالا لگا دیکھ سخت ٹینشن کا شکار ہو جاتی ہے۔ کہاں جا سکتے ہیں؟ آصف کو تو پتہ ہے، وہ آفس جاتا ہے، لیکن آج سے پہلے کبھی وہ اپنی غیر موجودگی فلیٹ کا ڈور لاک کرتا تھا، یہ تالا تو کبھی نہیں لگایا۔ ایسا کرتی ہوں کسی سے پوچھ لیتی ہوں، آئسل خود سے کہتی اسی فلور پر موجود دوسرے فلیٹ کی بیل بجاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد کوئی لڑکا دروازہ کھولتا ہے۔ جی، کس سے ملنا ہے؟ وہ لڑکا آئسل کو استعداد کھڑا دیکھ استفسار کرتا ہے۔ آئسل لڑکے کے بلانے میں ہوش میں آتی ہے۔ یہ یہاں تالا کیوں لگا ہوا ہے؟ آئسل فلیٹ کے دروازے پر لگے تالے کی طرف اشارہ کرتی پوچھتی ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے یہاں جو لوگ رہتے ہیں وہ اس وقت کہاں ہیں؟ مجھے اتنا خاص پتہ نہیں، بس یہ سننے میں آیا تھا کہ یہاں کے جو مالک تھے ان کی ایکسیڈنٹ میں موت ہو چکی ہے، تب سے ہی یہاں پہ یہ تالا لگا ہوا ہے، اور مجھے کچھ نہیں پتہ، وہ لڑکا آئسل سے کہتا ہے۔ آئسل ایکسیڈنٹ کی بات سن کر سخت بے چین ہو جاتی ہے۔ کیا آپ کو نام پتہ ہے اس شخص کا جس کی ایکسیڈنٹ سے ڈیتھ ہوئی ہے؟ اس کا نام لڑکا اپنے ذہن پر زور ڈالتے یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا اس کا نام آصف تھا؟ آئسل لڑکے کی مشکل آسان کرتی خود ہی نام لے لیتی ہے۔ ہاں بالکل یہی نام تھا اس کا۔ لڑکا آئسل کے جھٹ نام لینے پر یاد آتے ہی کہتا ہے۔ آئسل لڑکے کے ہاں کہنے پر سکون کا سانس خارج کرتی ہے کہ یہ شورم نہیں، اس کا مطلب شورم بالکل ٹھیک ہے۔ آئسل کے یہ کہتے پورے جسم میں ایک نئی طاقت آ جاتی ہے، ورنہ شورم کے بارے میں اتنا برا خواب دیکھ کر آئسل اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کر رہی تھی، لیکن اب یہ بات جان کر شورم بالکل ٹھیک ہے، آئسل پر سکون ہو گئی تھی۔ آئسل اس لڑکے کا شکریہ ادا کیے شورم کی تلاش میں وہاں سے نکل پڑتی ہے۔ اب یہ آنے والا وقت ہی بتانے والا تھا کہ آئسل اور شورم کی ایک دوسرے کو پانے کی کوشش کام آتی ہے یا یوں ہی رائیگاں چلی جاتی ہے۔ آئسل لندن کی سڑکوں پر شورم کو دیوانوں کی طرح ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، کہیں تو اس کا کوئی سراغ ملے۔ دوسری طرف شورم اپنی درگدو حالت کے ساتھ آئسل کو آوازیں دیتا پکار رہا ہوتا ہے۔ اچانک آئسل کو شورم کی تلاش کرتے سڑک کی دوسری سمت سے اپنے نام کی پکار سنائی دیتی ہے۔ آئسل آواز کا تعین کرتے پاگلوں کی طرح اس طرف دوڑ لگا دیتی ہے۔ آج ویکنڈ تھا، جس وجہ سے سڑک پر
ٹورسٹ کا کافی رش تھا۔ آئسل بڑی مشکل سے لوگوں کے ہجوم سے نکلتی اپنے نام کی آواز جس طرف سے آ رہی ہوتی ہے وہاں دیکھتی ہے۔ آئسل کو اس شخص کی پشت نظر آتی ہے جو اسے آوازیں دیتا ادھر ادھر ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ آئسل بھاگتی ہوئی اس کے پاس جاتی، اس کا کندھے پر ہاتھ رکھتے اس کا رخ اپنی جانب کرتی ہے۔ شوریم جو آئسل کو آوازیں دیتا تلاش کر رہا ہوتا ہے، اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس کرتے حیران ہو جاتا ہے۔ آئسل شوریم کو اپنے سامنے صحیح سلامت دیکھتی خوش ہوتی اس کے گلے لگ جاتی ہے۔ شوریم سکتے کی کیفیت میں آئسل کا نرم و نازک وجود خود سے لگے محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ جب شوریم کو یقین آ جاتا ہے کہ واقعی ہی آئسل ہے، اس کا کوئی خواب نہیں، تو سرشاری کی کیفیت میں آئسل کے ارد گرد اپنے ناتواں بازوؤں کا حصار ڈالے اسے اپنے سینے میں بھیج لیتا ہے۔ دونوں ہر چیز سے بیگانہ ایک دوسرے کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ سب لوگ دونوں کو یوں گلے لگتے دیکھ خوش ہوتے تالیاں بجانے لگتے ہیں۔ دونوں تالیوں کی گونج سے ہوش کی دنیا میں آتے ہیں۔ شوریم آہستہ سے آئسل کو خود سے الگ کرتا اس کا ہاتھ پکڑے دیوانہ وار اس کو محبت کرتا ہے۔ آئسل بھی شوریم کی روشن بلو آنکھوں میں اپنا آپ کھوتا ہوا محسوس کرتی ہے۔ دونوں نے بے شک ایک دوسرے سے اظہار نہ کیا ہو کہ وہ ایک دوسرے سے کتنی شدید محبت کرتے ہیں، ان کی آنکھیں ہی ان کی دل کی کہانی ایک دوسرے کو منعاون سنا چکی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں معجزن ڈھٹاتے مارتے محبت کے سمندر کو بخوبی دیکھ سکتے تھے۔ اچانک شوریم کے سر میں شدید ٹھیس اٹھتی ہے جس سے وہ لہراتا زمین پر گر جاتا ہے۔ آئسل یوں شوریم کو گرتا دیکھ تڑپتی ہوئی اس کی طرف لپکتی ہے۔ شوریم اپنے سر پر ہاتھ رکھے ارد گرد کے ماحول سے مانوس ہوتا اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ میں جنگل میں کیا کر رہا ہوں؟ شوریم کے بے ہوش ہونے سے پہلے کے تمام منظر یاد آ جاتے ہیں۔ آئسل کا مل جانا، اس کا اچانک بے ہوش ہو جانا۔ شوریم دوبارہ سے آئسل کو اپنے پاس نہ دیکھتے بے چین سے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ آئسل! شوریم پریشان سا اس کو جنگل میں ڈھونڈنے لگتا ہے۔ آئسل! شوریم دوبارہ سے آئسل کو آواز دیتا ہے اور میں ادھر ہوں شوریم۔ آئسل شوریم کو خود کو پکارتے دیکھ مسکراتی ہوئی ہاتھ میں فروٹ پکڑے اس کی طرف آتی ہے۔ کہاں چلی گئی تھی؟ شوریم بے صبری سے آئسل کو کندھوں سے پکڑتا جھنجھوڑتے ہوئے پوچھتا ہے۔ میں یہ پھل لینے گئی تھی، تمہارے لیے۔ آئسل اپنے ہاتھ میں پکڑے پھل کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تم نے اتنے دنوں سے کچھ نہیں کھایا جس کی وجہ سے تم بے ہوش ہو گئے تھے۔ اب یہ پھل پکڑو اور آرام سے کھاؤ۔ آئسل اپنے ہاتھ میں پکڑے پھل شوریم کے دونوں ہاتھوں کو اوپر کر کے اس میں رکھ دیتی ہے۔ ویسے یہ اس بیابان جنگل میں پھل کہاں سے ڈھونڈ کر لائی ہو؟ شوریم تفتیشی انداز میں آئسل کی طرف دیکھتا استفسار کرتا ہے۔ آئسل شوریم کے سوال پر گڑبڑا جاتی ہے۔ تمہیں اس سے کیا؟ جہاں مرضی سے آئے ہو تم آم کھاؤ، گٹلیاں نہ گنو۔ آئسل شوریم کو گھورتے ہوئے کہتی ہے۔ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو، ہے نا؟ شوریم آئسل کو پھل لانے والی بات پر گڑبڑاتے ہوئے نوٹ کر لیتا ہے۔ کیا ہمارے درمیان اب بھی اجنبیت کی دیوار ہے جس بنا پر تم مجھ سے اپنا راز چھپا رہی ہو؟ میں یہ بات تم سے کرنا نہیں چاہتا تھا، میں چاہتا تھا تم خود مجھے سچ بتاؤ۔ آئسل شوریم کی کہی بات پر ناسمجھی کی کیفیت میں اس کی طرف دیکھتی ہے۔ کون سا سچ؟ آئسل نظریں چراتی ہے۔ یہی تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ تم مجھ سے اپنی ذات کا بہت اہم سچ چھپا رہی ہو۔ کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں کہ تم مجھے یہ سچ بتا سکو؟ میں نے تمہیں انسانوں سے زیادہ طاقتور پایا ہے۔ جب تمہارا میرے لیے منٹوں میں کھانا لے آنا، تمہارا پل میں غائب اور پل میں واپس آ جانا، پھر تمہارا اس اجڑے جنگل میں جہاں مجھے دور دور تک کوئی ایسا درخت نہیں دکھ رہا جہاں کوئی پھل لگا ہو، اور تم یہ کہاں سے لے کر آ گئی؟ کیا ضرورت تھی آئسل یہ جلد بازی کرنے کی؟ آئسل دل ہی دل میں خود کو کوستی ہے۔ جو تمہارا راز ہے تم مجھے بتا سکتی ہو۔ اب تک تو تمہیں میرے جذبات سمجھ جانے چاہیے تھے کہ میں تم سے شدید محبت کرتا ہوں، اور محبت کرنے والے کبھی اپنے محبوب کو رسوا نہیں کرتے، ہمیشہ ان کے رازدان اور ان کے دکھ درد کے ساتھی بن کر رہتے ہیں۔ شوریم آئسل کے کندھے پر ہاتھ رکھتا محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے کہتا ہے۔ آئسل شوریم کے اظہار پر ساکت سی اس کی طرف دیکھتی ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے اگر تم میری حقیقت جان کر کہیں مجھے چھوڑ نہ دو۔ آئسل شوریم کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹاتی ڈرتے ہوئے کہتی ہے۔ کیا تمہیں میری محبت اتنی کمزور لگتی ہے کہ میں تمہارا سچ جاننے کے بعد تمہیں چھوڑ دوں گا؟ شوریم تعصب بھری نظروں سے آئسل کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ میں تمہیں اپنی حقیقت بتاؤں گی، اس سے پہلے تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم میرا سچ جاننے کے بعد بھی مجھے نہیں چھوڑو گے۔ آئسل شوریم کا ہاتھ پکڑے اس سے وعدہ لینے کو کہتی ہے۔ اس وعدے کی
इस वादे की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें सच जानने के बाद भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे मोहब्बत होनी थी जो तुमसे हो गई, और अब मैं तुम्हारा सच जानने के बाद भी तुमसे दस्तबरदार नहीं हो सकता। शोरीम आयसल के चेहरे पर प्यार से हाथ रखते हुए कहता है। आयसल शोरीम की कही बातों पर मुतमईन होती उसका हाथ छोड़ती 2 कदम उससे पीछे होकर खड़ी हो जाती है। शोरीम आयसल को खुद से दूर खड़े होते देख नासमझी से उसकी तरफ देखता है। कुछ ही देर में उस जगह पर तेज़ रोशनी का झमाका सा होता है। इतनी तेज़ रोशनी के ताब ना लाते शोरीम अपनी आंखों पर हाथ रख लेता है। आयसल, ये इतनी तेज़ रोशनी कहाँ से आ रही है? शोरीम अपनी आंखों पर हाथ रखे आयसल से कहता है। आयसल शोरीम की आंखों पर हाथ रखने वाली हरकत पर मुस्कुरा देती है। तुम्हें ही मेरा सच जानना था, तो इसके लिए ये सब कुछ तो होगा। अब तुम नीचे कर सकते हो अपने हाथ, रोशनी खत्म हो गई है। आयसल अपने असल रूप में आते ही शोरीम को अपनी आंखों से हाथ हटाने को कहती है। शोरीम आयसल के कहने पर आंखों से हाथ हटाते आयसल की तरफ देखता है, पर आयसल की जगह किसी खूबसूरत परी का सरापा देख बेक वक्त हैरान और परेशान हो जाता है। आयसल, क्या मजाक है? कहाँ हो तुम? शोरीम उस परी को देखते हैरान तो होता है, पर उसे फिर भी आयसल की फिक्र लग जाती है कि अब वो कहाँ चली गई। क्या मजाक है शोरीम, ये मैं ही हूँ, तुम्हारी आयसल। आयसल अपनी तरफ इशारा करते कहती है। क्या? शोरीम आयसल के यूँ कहने पर खुश और हैरानगी की कैफियत में आयसल की तरफ बढ़ता है, जो सतरंगी पोशाक पहने, अपने खूबसूरत सतरंगी बड़े बड़े परों और लंबे सतरंगी घुटनों से नीचे आते बाल और हाथ में जादुई छड़ी पकड़े अपनी सतरंगी खूबसूरत आंखों से मुस्कुराते हुए शोरीम की तरफ देख रही होती है। तुम एक फेरी हो? शोरीम आयसल की तरफ मुस्कुराती हुई आंखों से देखता खुश होते हुए कहता है। आयसल शोरीम के कहने पर अपनी खूबसूरत आंखों को झपकते हुए हाँ कहती है। ओह, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, तुम इस रूप में मुझे पहले से कहीं ज़्यादा हसीन और दिलकश लग रही हो। शोरीम आयसल के दोनों हाथ अपने मजबूत हाथों में पकड़ता मोहब्बत से कहता है। ये खूबसूरत पर, ये असली है या नकली है? शोरीम आयसल के बड़े बड़े सतरंगी पर देखता आयसल से इस्तफसार करता है। ये असली है मिस्टर, तुम क्या समझे मैंने नकली पर लगाए हैं? आयसल नाराज़गी दिखाते हुए कहती है। यार समझा करो, मैंने कौन सा आज से पहले यूँ असल में इतनी खूबसूरत फेरी देखी है जो मैं मान लूँ कि ये असली पर है। अगर तुम्हें कोई शक है मेरे परों को लेकर, तो तुम हाथ लगा कर देख लो कि ये मेरे असली पर है। आयसल शोरीम को घूरते हुए कहती है। पक्का मैं हाथ लगा लूँ? शोरीम आयसल की तरफ देखता इजाज़त तलब करता है, जिस पर आयसल हाँ में सर हिलाते उसे पकड़ने की इजाज़त देती है। शोरीम खुश होता आयसल की पुश्त पर खड़ा होता, उसके सतरंगी परों पर हाथ रखता, उनको अपने हाथ से महसूस करता है। शोरीम को परों को हाथ लगाते ऐसे महसूस हो रहा होता है जैसे किसी रूई के गाले को हाथ लगा लिया हो। बिल्कुल नर्म और मुलायम सा एहसास होता है। ये तो वाकई में असली है, शोरीम खुश होते हुए कहता है। हाँ तो असली है तो असली ही महसूस होंगे, आयसल मुस्कुराते हुए कहती है। आओ तुम्हें आसमानों की सैर करवाती हूँ, आयशा शोरीम की तरफ देखते हुए कहती है। अच्छा, वो कैसे करवाओगी? शोरीम सोचते हुए कहता है। दिमाग क्या अपने फ्लैट पर छोड़ आए हो? जाहिर सी बात है, मेरे पर है, मैं उड़ूंगी तुम मुझे पकड़ना। इस तरह तुम भी आसमान की सैर कर लोगे और तुम्हें यकीन भी हो जाएगा कि मेरे ये पर असली है, ना कि नकली। यार मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो पहली नज़र में देखते ही यकीन कर लिया था कि ये क्यूटी और प्यारी सी आयसल वाकई में एक हसीन फेरी है जो सिर्फ शोरीम की है, सिर्फ शोरीम की। फ़ाहम अपने तख्त पर परेशान से बैठे हुए होते हैं। आप परेशान ना हो, आयसल जहाँ कहीं भी होगी वापस वो इधर ही आएगी। रामीना फ़ाहम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है। रामीना कैसे ना परेशान हो, कल उसकी ताजपोशी है और वो गायब है। उसे मैंने मना भी किया था इस महल से बाहर कदम ना रखे, इसके बावजूद उसने मेरी हुक्मदौली की। इस बात पर हम उससे सख्त नाराज़ हैं। आप परेशान ना हो, वो आपसे और मुझसे बहुत प्यार करती है, वो ज़रूर वापस आएगी। रामीना फ़ाहिम को समझाते हुए कहती है। आप जैसा सोच रही है वैसा ही हो, हमारी बेटी जल्द अज जल्द वापस आ जाए। फ़ाहिम रामीना की तरफ देखते हुए कहते हैं। चलो अब तुम मुझे कंधों से पकड़ो, आयसल शोरीम को खुद को पकड़ने का कहती है। शोरीम मुस्कुराती हुई आंखों से आराम से आयसल के कंधों को के दोनों कंधों पर दोनों कंधों से पकड़ लेता है। आयशा शोरीम को खुद को पकड़ते ही आसमान में उड़ान भरती है। वाह, ये कितना खूबसूरत मंजर लग रहा है। शोरीम आयशा को कमर से पकड़े एक हाथ कंधे पर रखे आसमान में खूबसूरत रेनबो को देखते हुए कहता है।
اور دیکھو شوریم، آئسل شوریم کو کندھے سے ہلاتی دوسری طرف متوجہ کرتی ہے، جہاں آسمان میں خوبصورت پرندوں کا گول ایک دائرے کی شکل میں آسمان میں اڑ رہا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ کتنا حسین ہے۔ شوریم یہ سب منظر دیکھتا خوش ہوتا کہتا ہے، میرے ساتھ میرے فیری لینڈ چلو گے؟ آئسل شوریم کو خوش دیکھ خود بھی مسرت سے مسکراتے ہوئے کہتی ہے، کیوں نہیں، جہاں میری فیری ہوگی وہیں شوریم ہوگا۔ شوریم آئسل کو پیار بھری نظروں سے دیکھتا ہوا کہتا ہے۔ آئسل شوریم کی حامی بھرنے پر خوش ہوتے فیری لینڈ کی سمت اڑ پڑتی ہے۔ آئسل شوریم کو لیے فیری لینڈ میں اترتی ہے۔ شوریم فیری لینڈ کی خوبصورتی میں کھو سا جاتا ہے، جہاں چھوٹی بڑی تمام پریاں ادھر سے ادھر اڑ رہی ہوتی ہے۔ شوریم سر اٹھاتے پھولوں کی طرف دیکھتا ہے، جو اس کے قد سے بھی کئی اوپر اور اونچے ہوتے ہیں۔ پھولوں کے اوپر رنگ برنگی تتلیاں اڑ رہی ہوتی ہے۔ شوریم ہاتھ آگے کرتا ہے تو ایک وائٹ اور بلو امتزاج کی ننھی سی تتلی اس کے ہاتھ کی پشت پر آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ یہ کتنی خوبصورت ہے، شوریم خوش ہوتا اس ننھی تتلی کی طرف دیکھتا آئسل کو کہتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد تتلی اڑتی ایک گلابی پھول پر بیٹھ جاتی ہے۔ ویسے یہ پھول سائز میں کچھ زیادہ بڑے اور اونچے نہیں۔ شوریم پھولوں کی طرف حیرانگی سے دیکھتا ہے، جن کی لمبائی آسمانوں کو چھو رہی ہوتی ہے۔ آئسل شوریم کی بچگانہ بات سن کر ہنستی ہے، اور وہ اس لیے پاگل، یہ جو اتنے بڑے بڑے پھول تمہیں دکھ رہے ہیں، ان میں فیریز رہتی ہے، کچھ اپنے پارٹنرز کے ساتھ رہتی ہے اور کچھ کے الگ گھر ہے۔ شوریم آئسل کی بات پر حیران سا ان پھولوں کی طرف دیکھتا ہے، جن کے منہ اوپر سے کسی کوپل کی طرح بند تھے۔ شہزادی آئسل آپ آ گئی، آئسل کی سہیلی نیشا خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے۔ آئسل نیشا کے کہنے پر ہاں میں سر ہلاتی ہے۔ شہزادی، یہ کون ہے؟ نیشا شوریم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سوال پوچھتی ہے۔ یہ شوریم ہے، جس کا میں نے تم سے ذکر کیا تھا، آئسل نیشا کو یاد دلاتی ہے۔ اچھا، وہ نیشا کو اچانک آئسل کی زبانی شوریم کے بارے میں بتانا یاد آ جاتا ہے۔ میں نیشا، شہزادی آئسل کی سہیلی۔ نیشا آگے بڑھتی شوریم سے مسکراتے ہوئے اپنا تعارف کرواتی ہے۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، شوریم بھی نیشا کی طرف دیکھتا جواب دیتا ہے۔ شہزادی، آپ محل چلی جائیں، راجہ فاہم اور رانی رامینا آپ کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، اور کل تو آپ کی تاج پوشی بھی ہے۔ آئسل نیشا کی بات پر پریشان سی شوریم کا ہاتھ پکڑے محل کی طرف چل پڑتی ہے۔ فاہم کو آئسل کے آنے کی خبر مل جاتی ہے، جس وجہ سے وہ بے چین سے اپنی خوابگاہ میں آئسل کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد باہر سے شہزادی آ گئی کی صدائیں بلند ہوتی ہے، جس پر فاہم اور رامینا خوابگاہ سے نکل کر باہر کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ فاہم خوش ہوتے ہوئے آگے بڑھ کر آئسل کو اپنے گلے لگا لیتے ہیں۔ کہاں چلی گئی تھی بیٹا؟ ہم آپ کے لیے کتنا پریشان تھے، آپ کو اس بات کا کچھ اندازہ بھی ہے؟ رامینا بھی آگے بڑھتی آئسل کے سر پر بوسہ دیتی ہے۔ بیٹا، تم نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا تھا، ہم سخت پریشان ہو گئے تھے، کل تمہاری تاج پوشی ہے اور تم کہاں چلی گئی ہو؟ خیر، اب تم آ گئی ہو، کل دھوم دھام سے تمہاری تاج پوشی ہوگی، پھر میری شہزادی بیٹی اور پورے فیری لینڈ کی ملکہ بن جائے گی۔ میں نے بابا آپ سے کچھ کہا تھا، میں تاج پوشی اسی وقت کراؤں گی جب آپ میری شادی شوریم سے کروائیں گے۔ آئسل شوریم کا ہاتھ پکڑتی اس کو فاہم کے سامنے کرتی کہتی ہے۔ فاہم اپنی بیٹی کی واپسی پر اتنا خوش تھے، اس کے ساتھ کب سے کھڑے شوریم پر دھیان ہی نہیں دے سکے۔ فاہم غور سے شوریم کو دیکھتے ہیں، اونچا لمبا قد، سرخ و سفید رنگت پر نیلی سمندر جیسی گہری آنکھیں، ستواں ناک اور گلابی ہونٹ، مضبوط توانا جسم، غرض فاہم کو شوریم کسی ریاست کے شہزادے سے کم نہیں لگا۔ بس اس میں ایک کمی تھی کہ وہ ان کی بیٹی کی طرح ایک پریزاد کی بجائے ایک عام انسان تھا۔ ہم آپ کو پہلے ہی کہہ چکے ہیں آئسل کہ ہم آپ کی شادی ایک انسان سے ہرگز نہیں کریں گے۔ اگر آپ اپنے لیے اپنی ہی طرح کا ہم سفر ڈھونڈتی تو ہم خوشی خوشی اس کے ساتھ آپ کی شادی کر دیتے، پر یہاں بات ایک انسان اور پری ذات کی ہے جو ہمیں ہرگز قبول نہیں۔ فاہم شوریم کی طرف دیکھتے درستگی سے کہتے ہیں۔ آئسل فاہم کی بات پر بے چین سی ہوتی شوریم کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیتی، جیسے کوئی ڈر ہو کہ اگر اس کا ہاتھ چھوڑا تو شوریم اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ میری شادی شوریم سے نہیں کروا سکتے تو میں بھی اپنی تاج پوشی نہیں کرواؤں گی۔ آئسل نے اپنے ماں باپ کی ہمیشہ ہر بات مانی تھی۔ آج جب اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کا اظہار کیا تو اس کے بابا نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ تم ایک پری ہو اور شوریم ایک انسان۔ اگر محبت سوچ سمجھ کے
ہونے لگے تو کوئی امیر غریب اور کوئی کالا گورے سے محبت ہی نہ کرے کہ ہم تو اپنی کلاس میں کسی سے محبت کریں گے، اپنے رنگ و روپ والے بندے سے محبت کریں گے۔ یہ تو ایک فطری جذبہ ہے جو انسان کسی سے بھی کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حدود مقرر نہیں۔ ایسا تم جیسے تمہارے ماں باپ کہتے ہیں ویسا کرو، میں کبھی بھی تمہیں اپنے ماں باپ سے جدا کر کے شادی کرنا پسند نہیں کروں گا۔ شوریم اپنا ہاتھ آئسل کی گرفت سے چھڑواتا اداس لہجے میں کہتا ہے۔ رامینہ شوریم کی باتوں پر حیرانگی سے کیفیت میں اس کی طرف دیکھتی ہے جو بجائے ان کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جانے کے اسے اپنے ماں باپ کی بات ماننے کو کہہ رہا ہوتا ہے۔ فاہم بھی شوریم کی کہی بات پر ساکت سے اس کی طرف دیکھتا ہے۔ شوریم مایوس سا اپنے قدم محل کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھا دیتا ہے۔ ایسل شوریم کے جانے پر تڑپ سی جاتی ہے۔ بابا پلیز اسے روک لے، میں شوریم کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ایسل روتے ہوئے فاہم کی طرف دیکھتی ہے۔ رامینہ بھی اپنی بیٹی کی درگد حالت دیکھ فاہم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے دباؤ ڈالتی ہے۔ رک جاؤ شوریم۔ فاہم اپنی بیٹی کے لیے شوریم کی محبت کی سچی تڑپ دیکھ کر نرم پڑ جاتے ہیں۔ فاہم شوریم سے کافی متاثر ہوتے ہیں جس طرح اس نے خود ایسل سے دستبرداری اختیار کر لی۔ شوریم کے قدم فاہم کی پکار پر رک جاتے ہیں۔ تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گے بلکہ ایسل کے ساتھ ادھر ہی رہو گے۔ کل ایسل کی تاج پوشی سے پہلے تمہاری اور ایسل کی دھوم دھام سے یہاں کے رواج کے مطابق شادی کی جائے گی۔ تم بھی اب ایسل کے ساتھ یہاں کا نظام سنبھالو گے۔ شوریم فاہم کو شادی کے لیے مان جانے پر مسرت سے ان کے گلے لگ جاتا ہے۔ فاہم شوریم کے گلے لگنے پر خوش ہوتے اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہیں۔ خوش رہو فاہم شوریم کو خود سے الگ کرتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہتے ہیں۔ مجھے ایسل کے سوا کچھ نہیں چاہیے، وہی یہاں کا نظام بہتر طریقے سے سنبھال سکتی ہے۔ ہاں، میں ہمیشہ اس کی ڈھال بن کر رہوں گا، اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، اس کے اوپر آنے والی ہر مصیبت کا ہمت سے مقابلہ کروں گا۔ شوریم چمکتی ہوئی آنکھوں سے ایسل کی خوشی سے دمکتے ہوئے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔